کیا یہ سبھی ٹیپ کر لیا تم نے؟ نیلم ہنسی۔ ظاہر ہے وہ اپنی طرف سے بہت محتاط تھے۔ انہوں نے کہا کہ باہر بات کریں گے، کسی کھلی جگہ پر یا کہیں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ سانپ کا کانٹا رسی سے کیسے ڈرتا ہے۔ وکیل نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ مجھے کیا کرنا اور کیا کہنا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ جہاں کہیں چلتے ہیں۔ میں نے ان کے اطمینان کے لیے اپنا ہینڈ بیگ بھی ساتھ نہیں لیا۔ ہم ان کی گاڑی میں گئے اور ایک 5 اسٹار ہوٹل کے ریسٹورینٹ میں بیٹھ گئے۔ بس وکیل نے میز کا انتخاب کیا۔ اندر والا ریسٹورینٹ سینٹرلی ایئر کنڈیشن کے نظام کی وجہ سے ہر طرف شیشے لگے ہونے کے باوجود بالکل بند تھا۔ ہم اوپن ٹیرس گارڈن میں بیٹھ گئے۔ ملک برادرز کو کیسے اندازہ ہو سکتا تھا کہ یہاں وہ کھلی آنکھوں سے غور فرمانے کے باوجود اس جال کو نہیں دیکھ سکتے جس میں وہ قدم رنجہ فرما چکے ہیں۔ وکیل نے ٹائی پین کی جگہ چھوٹا سا FM مائکرو فون لگا رکھا تھا، جیسے کہ ٹی وی پر انٹرویو دینے والے قمیض کے کالر کے نیچے یا بٹن کی جگہ لگا لیتے ہیں۔ ادھر ادھر کی میزوں پر اور لوگ بھی اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ ہم سے کچھ فاصلے پر 2 خواتین بظاہر باتیں کر رہی تھیں، مگر ان کے پاس FM ریڈیو والا ٹیپ ریکارڈر تھا جو ہماری گفتگو کو بآسانی صاف ریکارڈ کر سکتا تھا۔ اس گفتگو میں زیادہ شور بھی نہیں تھا کیونکہ دوسری میزوں پر بیٹھنے والے ایٹیکیٹس کا مظاہرہ کرتے ہوئے گلا پھاڑ کے نہ باتیں کر رہے تھے اور نہ ہنس رہے تھے۔ قصہ مختصر، ملک برادران نے ایک بار پھر وکیل کی موجودگی میں اعتراف کر لیا کہ انہوں نے کیا شرمناک جرائم کیے تھے۔ وہ معافی مانگنے پر تیار نہیں ہوئے، مگر انہوں نے تلافی کے لیے ناصر عظیم اور نیلم کو 5 لاکھ روپے اور شادو کو 10 لاکھ دینا قبول کر لیا اور چیک دے دیا، اور آئندہ کے لیے بلا واسطہ اور بالواسطہ کسی کے خلاف کوئی غلط بات تک نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ وہ آنے والے انتخابات میں رسوائی اور ہار سے ڈرنے کے لیے خوف زدہ تھے اور جواب میں صرف یہی چاہتے تھے کہ ان کا ریکارڈ شدہ گفتگو اور ان کے خلاف کہیں بھی استعمال نہ کیا جائے بلکہ انہیں ضائع کر دیا جائے۔ میں نے کہا، اور تم نے اس درخواست کو شرف قبولیت عطا کیا؟ میں نے نہیں، وکیل نے، نیلم بولی۔ اس وکیل کا نام اتنا بڑا ہے کہ اسے دیکھ کر ہی دونوں ملک بے حد محتاط، با ادب، با ملاحظہ ہوشیار ہو گئے تھے۔ ان کی زبان، لہجہ اور رویہ سب انتہائی شریفانہ اور مہذب ہو گیا تھا۔ جیسے ہم چلنے لگے تو وکیل معذرت کر کے واش روم تک گیا۔ گفتگو ریکارڈ کرنے والی خواتین رخصت ہو گئی تھیں۔ ٹیپ ریکارڈ ہونے والی بات چیت کا ایک کیسٹ وہ ٹوائلٹ میں کہیں رکھ گئی تھی۔ وکیل واپس آیا تو ہم سب ایک ساتھ باہر آئے۔ ملکوں نے وکیل سے مصافحہ کیا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف چلے گئے اور میں وکیل کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مجھے یہ سوچ کے ہنسی آتی ہے کہ بعد میں کیا ہوا ہوگا۔ شادو نے کہا، بعد میں؟ ہاں، وہ گاڑی کے پاس پہنچے ہوں گے تو ان کے ڈرائیور نے انہیں ایک کیسٹ دیا ہوگا کہ یہ کوئی ویٹر دے گیا تھا۔ اس میں سے برآمد ہونے والے کیسٹ کو دیکھ کر ہی ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے ہوں گے۔ انہوں نے خود کو دنیا کا سب سے بڑا احمق نمبر 1 اور احمق نمبر 2 تسلیم کیا ہوگا۔ انہوں نے اتنے بڑے وکیل کے سامنے پھر سبق دیا تھا اور اس کی گواہی کے بعد گویا ان کا اعتراف جرم پر مہر تصدیق لگ گئی تھی۔ تم نے واقعی کمال کر دیا۔ بڑا پکا بندوبست کیا ہے کہ وہ آئندہ بولتے ہوئے ڈریں گے۔ میں نے کہا، تم نے اپنی گھڑی دیکھی؟ تم نے پوچھا نہیں کہ وہ چیک کہاں ہے؟ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ تم نے وہ چیک لینا کیوں منظور کیا، شادو بولی۔ نیلم نے کہا، بس ابھی چند منٹ کے بعد وکیل ملک برادران کو فون کرے گا۔ وہ اب گالیاں نہیں دیں گے اور غصے کا اظہار بھی نہیں کریں گے۔ وکیل انہیں بتائے گا کہ وہ اپنے خلاف ایک دستاویزی ثبوت بھی فراہم کر چکے ہیں۔ انہوں نے جو چیک دیے تھے وہ کیش نہیں کرائے جائیں گے بلکہ ریکارڈ میں محفوظ رہیں گے۔ ٹیپ کیے ہوئے کمنٹس کے ساتھ امید ہے کہ ملک صاحب اپنے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہے تو اسے فوراً خارج کر دیں گے۔ معاہدے کے دونوں فریق اپنی اپنی حد میں رہیں گے تو کسی کو نقصان نہیں ہوگا، ورنہ دونوں کا بیڑا غرق ہوگا۔ غریب اور بدنام آدمی کی عزت کا سفینہ ہی کیا، ایک کشتی کے مقابلے میں ان کا شاہی بیڑا غرق ہوگا تو نقصان بھی انہی کا زیادہ ہوگا۔ میں نے کہا، یعنی تم ملک برادران سے ملاقات کے بعد سیدھی یہاں آ گئی ہو؟ ہاں، اور اب جا رہی ہوں اسٹوڈیو۔ میرا شوٹنگ شیڈول بالکل دھرم برم ہو گیا ہے۔ وہ کھڑی ہوگی۔ دیکھو، ضرورت سے زیادہ پر اعتمادی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ تم بے خونی سے اکیلے پھرنا مت شروع کر دینا۔ گھر سے یا اسٹوڈیو سے نکلو گی اور غائب ہو جاؤ گی، ملکوں پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ وہ بولی، ایک مسلح باڈی گارڈ ہے میرے ساتھ۔ وہ پولیس کا آدمی ہے اور بہت تجربہ کار کمانڈو ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر کہ یہ میرا پرانا پرستار ہے، سچ مچ میری خاطر جان دے سکتا ہے۔ وہ ہنسی اور پھر آنے کا کہہ کے رخصت ہو گئی۔ ناصر، یہ بہت اچھی لڑکی ہے، شادو نے کچھ دیر بعد کہا۔ ہاں، بہت بہادر ہے اور بہت ذہین بھی، شادو نے کہا، اور بہت خوبصورت ہے۔ صورت اور سیرت ہر طرح سے تمہارے لائق۔ میں ہنس پڑا۔ تم بھی ماسی ہیر ہو گئی ہو؟
اسے بھی یہی سوجی تھی کہ نیلم کے لیے میرا پیغام لے جائے۔ تم نے بڑی بے وقوفی سے جواب سے روکا۔ تم پاگل ہو، نیلم جیسی لڑکیاں کسی سے شادی نہیں کرتی۔ یہ اتفاق تھا جس نے اسے مجھ سے ملوا دیا۔ لاکھوں مارے مارے پھرتے ہیں اس کی ایک نظر کے لیے، اور میں مانتا ہوں اس میں سب خوبیاں ہیں جو تم نے گنائیں، مگر اس کے باوجود وہ شادو تو نہیں ہے نا۔ ایکٹریس بھی عورت ہوتی ہے، دیکھ لو سب ہیروئنوں نے موقع ملتے ہی شادی کر لی اور گھر میں بیٹھ گئی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے۔ کتنی اچھی بیویاں ثابت ہوئیں، سائرہ بانو، نرگس، مدھو بالا، صبیہ خانم اور مسرت نذیر۔ بہت مثالیں ہیں، وہ بولی۔ میں نے چڑھ کے کہا، مثالیں ہیں تو میں کیا کروں، تم سے بھی کر لوں، اس سے بھی کر لوں، اور 2 اور دیکھ لوں گا کہ 4 پوری ہو جائیں۔ وہ ہنسنے لگی۔ میرا مطلب تھا اگر میں نہ رہوں۔ لا حول ولا قوت، کیسی فضول باتیں سوچتی ہیں تمہیں بھی۔ تم کیوں نہ رہو آخر، اور رہنے میں نہ رہوں پھر تمہارے لیے نامزد کر جاؤں کوئی، اس میں خفا ہونے کی کون سی بات ہے؟ ایک بات آئی میرے ذہن میں نے کہہ دی۔ اسے فضول کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ شام کو پھر کسی نے ناک کیا اور میں نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے ڈاکٹر مشہود کو دیکھ کے بھونچا رہ گیا۔ بیگم صاحبہ ان کے پیچھے تھیں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو سلام کیا اور پھر میری نظر بیگم صاحبہ کی نظر سے ملی۔ انہیں دیکھ کے مجھ سے عجیب سی گھبراہٹ سوار ہو جاتی تھی۔ کسی وجہ کے بغیر میرے لاشعور میں چھپ کر بیٹھا ہوا چور پناہ کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگتا تھا۔ ان کے وجود کی ایک مقناطیسی کشش آج بھی دعوت تسخیر دیتی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے کہا، آپ یہاں؟ بھائی یہ کیا راستے میں ہیرو بنے کھڑے ہو؟ ڈاکٹر مشہود نے کہا۔ میں شرمندہ ہو کے پیچھے ہٹ گیا۔ میرا مطلب تھا، آپ کو کس نے بتایا؟ ٹی وی پر قومی خبر نامے میں دیکھا تھا۔ وہ بولے، بڑی چیز ہو گئی ہو تم، پہلے ڈی آئی جی نے تمہارے ساتھ تصویر بنانے کا اعزاز حاصل کیا تھا، وہ تو بی بی سی، وائس آف امریکہ اور دنیا بھر کے ہر چینل سے دکھایا گیا تھا۔ اتنے اعزازات ہیں کہ تمہیں تو پرائڈ آف پرفارمنس فوراً دے دینا چاہیے۔ صدر کو چاہیے کہ یہاں آ کے دے۔ وہ صوفے پر بیٹھ کے بولے، چھوڑیں جی، کیا آتے ہی اس کے پیچھے پڑ گئے۔ بیگم صاحبہ نے میری حمایت میں کہا، خیریت پوچھی نہیں، اس کی کیا خیریت پوچھیں؟ پوچھنا تو یہ چاہیے کہ تمہاری وجہ سے باقی سب خیریت سے ہیں یا نہیں۔ ماشاءاللہ بڑی بابرکت ذات ہے ان کی، بڑے سبز قدم ہیں۔ میں نے کہا، پہلے آپ ڈانٹ لیں اچھی طرح، پھر میں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا، تم کیا خاک بتاؤ گے؟ آج تک کبھی بتایا ہے کہ باہر کیا ترم خوانی کرتے پھر رہے ہو؟ وہ تو ہمیں خود ہی پتہ چل جاتا ہے۔ سب بتا دیا مجھے ڈاکٹر نوید نے اور ڈاکٹر انجم نے، دونوں کلاس فیلوز تھے میرے۔ میں نے کہا کہ نکال باہر کرو اس بدماش کو اپنے گھر سے، ورنہ پچھتاؤ گے، روتے پھرو گے ہماری طرح۔ ان کا غصہ فروا ہوا تو میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب یہ شادو ہے۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو شادو نے سلام کیا۔ انہوں نے سر ہلا کے جواب دیا، وعلیکم السلام بھائی، یعنی تم ہو وہ ذات شریف جن کی وجہ سے 20ویں صدی کے یہ محبتوں مسٹر ناصر عظیم نہ دین کے رہے نہ دنیا کے۔ میں کہتا ہوں آخر تم یہ جھگڑا ختم کیوں نہیں کرتے؟ خود بھی خوار، ہم بھی پریشان۔ میں نے کہا، جی کیسا جھگڑا بھائی؟ یہی افلاطونی محبت کا ڈرامہ۔ یار شادی کرو اور بس اللہ اللہ خیر صلی۔ نہ درمیان میں ظالم سماج ہے، نہ کوئی فلمی ولن ہے، نہ ہیروئن کا قاتل باپ جو رو کہ میاں بیوی راضی تو بھاڑ میں جائے قاضی۔ مجھے ہنسی آئی۔ آپ آج بہت غصے میں ہیں۔ شادو نے نظر جھکا کے کہا، ہم اب یہی کہہ رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ یہ آخر شادو کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کیوں ہر ایک کو یہ بتانے کے لیے بے قرار ہے کہ ہم شادی کر رہے ہیں؟ کیوں اس کی تشہیر چاہتی ہے؟ کہ اس کے لاشعور میں بھی کوئی خوف ہے اب میں اسے ایک انتقامی رد عمل کے طور پر ٹھکرا نہ دوں؟ کیونکہ میرا دل گھاؤ بہت گہرا تھا، اور اگرچہ وہ وقت گزر گیا تھا جب میں شادوں سے واقعی نفرت کرنے کے جنون کا شکار تھا، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ کل اچانک میرے جذبات وہ نہ رہیں جو آج ہیں۔ چنانچہ وہ سب کے سامنے اعلان کر رہی تھی تاکہ بعد میں میرے لیے انکار کی گنجائش نہ ہو۔ کیا وہ میرے لیے فرار کے راستے بند کر رہی تھی؟ ڈاکٹر مشہود نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، آدمی تجربہ کر کے ہی کچھ سیکھتا ہے۔ بیوقوف ہم تھے جو سمجھاتے تھے۔ بیگم صاحبہ کی نظر شادوں پر جم کے رہ گئی۔ ان کا چہرہ احساس خفت کی تصویر بن گیا تھا۔ کس وجہ کے بغیر انہوں نے شاید اس کو اپنی شکست سے تعبیر کیا تھا؟ سب سے پہلے سر ایڈمنڈ ہلیری اور شرپتن سنگھ نے ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا تھا۔ برسوں وہ اولین ہونے کے اعزاز کی خوشی اور غرور کے ساتھ سرفراز رہے۔ پھر ان کے نقش قدم پر چل کے کوئی اور اس چوٹی کو تسخیر کرنے آیا اور کامیاب ہو گیا، اور تب وہ غرور اور خوشی کسی اور کی ملکیت بھی ہوگی جس پر ان کی اجارہ داری تھی۔ شاید میرے معاملے میں بیگم صاحبہ کے جذبات ایسے ہی تھے۔ اپنے اولین ہونے کا احساس اتفاق ایک معمولی شکل کی صورت والی ایک فقیر زادی اور سیکنڈ ہینڈ عورت نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ بیگم صاحبہ کا قبضہ غاصباً نہ تھا۔ یہ عورت محبت کی ناقابل شکست طاقت کے ساتھ مالکانہ حقوق حاصل کر چکی تھی
اور ساری دنیا کی مخالفت اور مزاحمت کے باوجود جیت گئی تھی۔ ڈاکٹر مسعود نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا تھا۔ ان کے جذبات میرے جذبات کے برعکس تھے۔ وہ اس شادی کو ذہنی طور پر قبول نہیں کر سکتے تھے، مگر انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ ان کے کچھ کہنے سے کوئی فرق پہلے نہیں پڑا تو اب کیسے پڑ سکتا ہے۔ میں وہی کرتا ہوں جو میرا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، خواہ وہ عقل کا ہو یا جذبات کا، اور ایسا ہر شخص کو اختیار ہے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا بھائی، تم سے کہنا بیکار ہے، ملنے آتے رہا کرو، ہم ہی آتے ہیں ہر بار جھک مار کے۔ بھائی بیگم، انہیں مبارکباد تو دے دو پیشگی، ہم تو شاید نہیں آ سکیں گے اور پتہ نہیں بلائے بھی جائیں گے یا نہیں۔ میں نے کہا آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، مجھے ہمیشہ رہے گی۔ دعائیں؟ وہ بھی ہم جیسے گنہگاروں کی؟ وہ تلخی سے ہنسے۔ ہم جا رہے ہیں لندن کل یا پرسوں، MBBS، میاں بیوی بچے سمیت۔ بیگم صاحبہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ بہت مبارک ہو ناصر، انتخاب تو بہت پہلے کر لیا تھا تم نے۔ باری اب آئی ہے تمہاری، خیر دیر آئے درست آئے۔ ان کے لہجے میں تلخی اور زہر بری طنز کی کاٹ نے مجھے اکسایا کہ میں پلٹ کے ان سے کوئی زیادہ کڑوا سچ اگل دوں، مگر پھر میں نے ان کے احسانات کو یاد کیا اور دل کی بات کو زبان تک نہیں آنے دیا۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے بیگم صاحبہ، ہوس ایک کام ہے، محبت دوسرا کام ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو کیا سمجھاؤں؟ شہدوں کا بجھ جانے والا چہرہ پھر روشن ہو گیا۔ میں نے اس کے دفاع کا فرض نبھا دیا۔ بیگم صاحبہ کا رنگ ذرا سی دیر کے لیے فک ہوا۔ اسی میں جو وہی ہوتا ہے ملتا ہے، آدمی کو جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی، جیسے آپ کی اور ڈاکٹر صاحب کی جوڑی۔ میں نے کہا۔ وہ ایک دم پلٹ کے باہر نکل گئی۔ شاید تڑپ کے کہنا زیادہ مناسب ہوگا، میرا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ یہ تم نے کیا ڈھنڈورا پیٹا شروع کر دیا ہے ہر ایک کے سامنے؟ شادوں کا چہرہ اتر گیا۔ مگر یہ تو پرانے محسن ہیں تمہارے، ابھی انہوں نے بھی بہت کوشش کی، تم کہتے ہو ہر ایک، وہ تو ٹھیک ہے، اور کیا اپنوں کو بتانا ڈھنڈورا پیٹنا ہے؟ نیلم اور رئیس سے بھی چھپانا چاہتے تھے تم؟ اس نے افسردہ لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری، تم نے غلط مطلب لیا میری بات کا۔ دراصل یہ موقع نہیں تھا، وہ بیمار پرسی کے لیے آئے تھے۔ بیگم صاحبہ کو تم جانتی ہو، وہ ذہنی طور پر تمہارے خلاف ہیں، اور خود ڈاکٹر صاحب کہاں خوش ہوں گے؟ مگر وہ کون ہوتے ہیں میری زندگی کے فیصلے کرنے والے؟ میں جانتا ہوں کہ میرے لیے خوشی کی بات میں ہے کہ ان کی تو وہی روایتی سوچ ہے کہ میں کسی بڑے گھر کی چندے آفتاب چندے ماتاب لڑکی پسند کرتا، خواہ اس کے ساتھ میری زندگی جہنم بن جاتی۔ اس نے میرے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں سب سمجھتی ہوں، تو اپنا دل چھوٹا مت کرو۔ دنیا کا رویہ کیسا بھی ہو، اگلے دن ہم ڈاکٹر نوید اور انجم کے گھر شفٹ ہو گئے۔ ان کا گیسٹ بیڈ پوری طرح آراستہ تھا اور ہمارے لیے اس کی صفائی بھی کرا دی گئی تھی۔ ہم سب نے کھانا ایک ساتھ ہی کھایا۔ رات کے نیلم آئی، وہ سیدھی شوٹنگ سے آئی تھی اور بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے زیادہ دیر نہیں رکی۔ میں اسے گیٹ تک چھوڑنے آیا۔ میں نے پوچھا نیلم، یہ ڈاکٹر مسعود کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ میں نے بتایا تھا، وہ بولی۔ ان کا فون آیا تھا، تمہیں پوچھ رہے تھے۔ میرا بھی یہی خیال تھا، ڈاکٹر نوید اور انجم تو ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے ہی تھے، ڈاکٹر مسعود بھی ان کے کلاس فیلو نکل آئے۔ یہ تو اچھی بات ہے، خاک اچھی بات ہے۔ انہوں نے ساری تفصیل ان کے گوش گزار کر دی۔ شادوں کے ابارشن کا سبب کیا تھا، اس کے ساتھ کیا زیادتی کی گئی تھی، اس میں خرابی کیا ہو گئی، ان کو پتہ چل گیا ہوگا۔ ملک برادرز کتنے بڑے شیطان ہیں، نیلم بولی۔ افواہ، وہ شادوں کو بہت پہلے سے جانتے، جب میں ان کے گھر میں تھا اور شادوں کا ٹھکانہ شاہ جی کا ڈیرا تھا۔ انہیں شادوں کے لیے میری چاہت بالکل ناپسند تھی، بالکل اسی طرح جیسے رئیس کی دوستی۔ بعد میں شادوں نے جو کیا، اس سے ان کی رائے مزید خراب ہوئی۔ آج اچانک شادوں نے ان سے کہہ دیا، وہ میری صورت دیکھنے لگی۔ کیا کہہ دیا؟ یہی کہ ہم شادی کر رہے ہیں۔ نیلم گاڑی کا دروازہ کھولتے کھولتے رک گئی۔ تم شادی کر رہے ہو شادوں سے؟ ہاں۔ کیا تمہیں بھی اعتراض ہے کوئی؟ میں نے برہمی سے کہا، وہ ڈاکٹر مسعود صاف کہہ گئے کہ ہم نہیں آئیں گے شادی میں۔ بہانہ ہے کہ آج کل ہم لندن چلے جائیں گے۔ جو کچھ شادوں کے ساتھ ہوا، اس کے بعد تو ان کے لیے میرا یہ فیصلہ بالکل ہی ناقابل قبول ہو گیا ہے۔ باپ ہوتے میرے تو آگ کر دیتے شاید۔ ان کی بیگم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کڑوی کسیلی سنانے میں۔ ایسا رویہ تھا ان کا جیسے میں کسی طوائف زادی، کوڑ زدہ یا پاگل خانے سے بھاگ کرنے والی سے شادی کر رہا ہوں، جو ہرگز میرے قابل نہیں ہے۔ اور ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھتی رہی۔ تمہاری محبت کو نہ میں برا کہتی ہوں نہ الزام دے سکتی ہوں، مگر برا مت ماننا، میری اپنی رائے اگر تم ایمانداری سے پوچھو تو یہی ہوگی۔ جہنم میں جاؤ تم سب لوگ۔ میں نے جتنا کہا کہ اسے خدا حافظ کہے بغیر پیر پٹکتا واپس آ گیا۔ بہت دیر بعد جب شادوں کی باتوں سے میرا موڈ ٹھیک ہو گیا، ہم ایک دوسرے کے قریب لیے مستقبل کے خوابوں کے تانے بانے میں الجھے ہوئے تھے۔ شادوں نے پوچھا، ہم اور کتنے دن رہیں گے یہاں؟ میں نے کہا، ظاہر ہے جب تک ڈاکٹر تمہیں بالکل
فٹ قرار نہیں دیتا، ہم کون سے اپنی خوشی سے یہاں رکے ہیں، اور اس کے بعد ہم جائیں گے کہاں اگر تم اپنے گھر نہیں جا سکتے ہو اور میں اپنے گھر نہیں رہ سکتی۔ میں نے کہا تم فکر کیوں کرتے ہو، اب خطرے کی کوئی ایسی بات نہیں، نیلم نے سب ٹھیک کر لیا ہے، مگر تم کہیں اور جا کے رہ سکتے ہیں، کرائے پر مکان مل جاتے ہیں، یہ بندوبست کرنا میرا کام ہے۔ لیکن میں ایسے تو نہیں رہ سکتی تمہارے ساتھ۔ ایسے کیا مراد ہے تمہاری؟ ہم کل بھی ایسے ہی رہتے تھے۔ اس نے کہا کل کی بات اور تھی، تمہاری اور میری پوزیشن وہ نہیں تھی جو آج ہے۔ ہم چھپ چھپ کے نہیں مل سکتے، اور کسی رشتے کے بغیر ساتھ رہیں گے تو الزام آ جائے گا۔ میں سمجھ گیا تم کس رشتے کی بات کر رہی ہو۔ میں ایک بات کہوں، مانو گے؟ میں نے کہا میں ہر بات ماننے کا پابند ہوں، تم کہو۔ میں اپنے گھر چلی جاؤں گی ڈاکٹر صاحب کی اجازت کے بغیر۔ ڈاکٹر صاحب اگر اجازت دیں گے تو ضرور، میں چوری چھپے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ تم بارات لے کر آؤ وہاں۔ میں نے کہا بارات؟ میں کسے ساتھ لاؤں؟ یہاں میرا کوئی نہیں ہے، دیکھو رئیس ہے اور اس کے سب دوست ہیں، تم ان سے کہو کچھ لوگوں کو بلا لے جن سے یہ تقریب معتبر ہو جائے۔ ڈاکٹر نوید اور انجم میری طرف سے ہوں گے، ماسی ہیر اور ڈاکٹر رانجھا تمہاری طرف سے ہوتے، مگر ان کا پتہ ہی نہیں۔ میں اپنے آفس کے سب لوگوں کو بلا لوں گی، رخصتی ہو جائے گی، سب کے سامنے ہوگی، سارا انتظام میں بھی کر سکتی ہوں، مہمانوں کی خاطر مدارت اور دعوت کا۔ تم چاہو تو رئیس کے سپرد کر دو سب کچھ، میں تمہاری گاڑی میں بیٹھ کے تمہارے گھر جاؤں گی، جیسے سب دلہنیں جاتی ہیں، جیسے میں بھی جاتی۔ تم سن رہے ہو نا؟ میں نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ سن رہا ہوں۔ تم اسی گھر میں جا کے رہو گی جہاں کوئی نہیں رہتا؟ ہاں، ہم رہیں گے وہاں۔ تم نے ابھی کہا کہ خطرے کی اب کوئی بات نہیں، وہ بولی۔ تم نے دیکھا ہے وہ گھر؟ دیکھ لوں گی جب جاؤں گی، وہ بولی۔ میرا مطلب ہے تمہارا اس عالیشان کوٹھی کے مقابلے میں پھر وہ عالیشان کوٹھی میری نہیں رہے گی، میں وہ سب چھوڑ دوں گی، تم جہاں رکھو گے رہوں گی۔ میں نہیں چاہتی کوئی باتیں بنائے میرے آفس کے لوگوں کے سامنے، مجھے کوئی شرمندگی نہ ہو اپنے فیصلے پر۔ میں اعتماد کے ساتھ تمہارے ساتھ جاؤں۔ پیٹھ پیچھے پہلے بھی بہت بکواس کی تھی سب لوگوں نے، اب بھی کریں گے، اسے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ایسا ہی ہوگا جان اگر تم ایسا چاہتی ہو۔ میں نے اسے چوم کے کہا۔ رئیس صبح ہی آ گیا اور وہ اسپتال گیا تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ شادو وہاں نہیں ہے۔ ابے یار، خام خواہ منہ ماری ہو گئی صبح صبح۔ ہم گھس گئے سیدھے اندر اور وہاں پڑا تھا ایک ہاتھی کا بچہ، میرے تیرے جیسا 4 کے برابر۔ اس کا ابا اتنا ہی پتلا بانس، بکرے جیسی داڑھی والا، ہاں ہاں کرنے لگا، بکرے جیسی آواز میں کہہ آ جاتے ہیں منہ اٹھائے بیل کی طرح۔ میں نے ہنس کے کہا اگر ہم ہوتے وہاں تب بھی تجھے دستک دے کے اندر جانا چاہیے تھا۔ ابے رہنے دے، ہم تو پیارے صدا کے بے شرم ہیں، تیرے تو حجرہ عرس بھی ایسے ہی آئیں گے۔ حجرہ عرس؟ حجرہ عرس جاہل کی اولاد۔ ابے ہاں وہی یار، اپن تو رات بھر نیند نہیں آئی، ٹھیک ہے قسم اللہ کی تیرے بارے میں ہی سوچتے رہے، کیا تو واقعی سے شادی کر رہا ہے؟ میں نے کہا اچھا کیا تو نے، خود آ گیا، تجھے شادی کے بہت سے انتظامات کرنے ہیں۔ وہ ناراض ہونے لگا۔ اپن کیا فرما رہے ہیں، اس پر بھی غور کر۔ غور کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اب تو فیصلہ ہو چکا، اور جب معاملہ ہے میری زندگی کا اور میری خوشی کا تو پھر تو کیوں پریشان ہے؟ یار ہمیں کچھ بات کھٹک رہی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتی، تیری خوشی پر اپنی جان بھی قربان پیارے، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر روتا نظر آئے۔ یہ لڑکی اپنی سمجھ میں آتی نہیں، میری سمجھ میں آ گئی ہے، چل ذرا نیلم کی طرف چلتے ہیں، باقی بات وہیں ہوگی، پہلے تجھے بتاؤں پھر اس کے سامنے دوبارہ سب کہوں۔ وہ میرے ساتھ چلنے لگا۔ نیلم ابھی سو کے نہیں اٹھی تھی، ہمارے آنے کی خبر ملی تو پریشان ہو کے باہر آئی۔ تم صبح صبح خیریت ہے؟ میں نے کہا ابھی تک تو ہے، تم کہو گے کہ بیٹھے بٹھائے کیا مصیبت مول لے لی، کچھ زیادہ ہی فری ہو گئے ہیں ہم۔ ارے نہیں، ایسی خیریت کی بات مت کرو، آؤ اندر آؤ۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ تم بیٹھو، میں آتی ہوں ہاتھ منہ دھو کے۔ رئیس نے ادھر ادھر دیکھا۔ ابے یار کیا قسمت ہے اپنی بھی، یہاں پتہ نہیں کتنے دروازے تھے دھتکار دیے جاتے ہیں، ڈنڈے مار کے بھگا دیے جاتے ہیں، اور ہم کیا ٹھاٹھ سے بیٹھے ہیں نیلم کے گھر میں۔ میں کسی کو بتاتا ہوں تو لوگ یقین نہیں کرتے ہیں، ہنسنے لگتے ہیں۔ میں نے کہا ہم بے غرض ملتے ہیں، باقی سب آتے ہیں اس نیلم کو چاہنے والے، جو سینما کی اسکرین پر نظر آتی ہیں، اس کے حسن اور اس کی اداؤں پر مرنے والے۔ جب پہلی بار آئی تھی تو میں نے نہیں پہچانا تھا اور صاف کہہ دیا تھا میں نے کہ میں کسی نیلم کو نہیں جانتا، کیونکہ میں فلمیں دیکھتا ہی نہیں۔ اسپتال میں سب دیوانے تھے اس کے، مجمع لگ جاتا تھا۔ یار قسم اللہ کی اپنی بڑی خراب رائے تھی کہ یہ سالی بے حیا اور بے بس پیسے کی یار ہوتی ہیں، پھانستی رہتی ہیں پیسے والوں کو، اور ذرا اونچی قسم کی طوائف ہوتی ہیں، یہ تو بالکل ہی مختلف ہے یار۔ میں نے کہا خدا کے 5 انگلیاں برابر نہیں بنائی، اور پھر فلم جو ہوتا ہے نا اس کا حقیقی زندگی سے کیا تعلق، وہاں اداکاری ہوتی ہے رول کے مطابق۔ نیلم پھر آ گئی۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے ناشتے کے لیے کہہ دیا ہے، ابھی 15 منٹ میں لگیں گے۔
میں نے اسے بتا دیا کہ شادو کیا چاہتی ہے۔ ساری بات سن کے بھی خاموش رہی۔ رئیس اس کی صورت دیکھتا رہا، پھر بولا، کیوں جی؟ آپ اپنے ایمان سے کہو، یہ جو کر رہا ہے ٹھیک ہے؟ تم بھی دوست ہو اس کے، تم کیا سمجھتے ہو؟ وہ بولی، اپن تو سمجھا چکے ہیں اس کو، قسم اللہ کی اپنی لائف اس نے ایک لڑکی کے پیچھے خراب کی، پہلے بھی بہت خوار ہوا اور پھر ہوگا۔ یہ اچھی دوستی ہے کہ تو بد دعائیں دے رہا ہے؟ ابے میں ہاتھ مار دوں گا ایسا کہا۔ ہم بد دعائیں دیں گے تجھے سالے؟ یہ تو ہمارا دل کہتا ہے ہم سے کہ تو اچھا نہیں کر رہا، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے تجھ سے کہ ہم بہت خوش ہیں۔ آپ بتاؤ جی، آپ خوش ہو؟ نیلم نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کل ہی بتا دیا تھا کہ رئیس خان یہ معاملہ عقل کا نہیں دل کا ہے، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے۔ دیکھو جی، ہم اس کے بھلے کی سوچتے ہیں۔ مجھے کوئی چکر نظر آتا ہے۔ میں نے کہا، اس لیے کہ تو خود چکر باز ہے، جس دن محبت ہوگی کسی سے اس دن عقل چکر میں آ جائے گی تیری۔ میں نے تم دونوں کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن تم بھی میرے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرو، نیلم نے کہا۔